بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا، نہ اسے یہ خبر ہوتی ہے کہ وہ کتنی سانسیں لے گا اور نہ یہ علم ہوتا ہے کہ اس کی آخری سانس کب ہوگی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے عقل آنے لگتی ہے، ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں اور دنیا کی حقیقت آہستہ آہستہ دل پر قبضہ کر لیتی ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، کماتا ہے، کبھی ضرورت میں قرض لیتا ہے اور کبھی خواہش میں۔ ابتدا میں نیت صاف ہوتی ہے کہ وقت پر واپس کر دے گا، مگر پھر حالات، مصروفیات اور نفس کی چالاکیاں اس نیت کو دھندلا دیتی ہیں۔ وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ وہ بھول جاتا ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور موت کسی کو خبر دے کر نہیں آتی۔ وہ انسان بھی ایسا ہی تھا، بظاہر دیندار، لوگوں میں عزت والا، مسجد میں دکھائی دینے والا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک بوجھ تھا جیسے وہ نظر انداز کرتا رہا۔ قرض کا بوجھ، وہ قرض جو کسی مجبور نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا تھا، وہ قرض جس کے پیچھے کسی بچے کی فیس، کسی بیوہ کا چولہا یا کسی بیمار کی دوا چھپی ہوئی تھی۔ مگر اس انسان نے صرف ایک عدد سمجھا، ایک رقم جسے وہ کل یا پرسوں لوٹا دے گا۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں، اور ہر وعدہ ایک نئے وعدے میں دفن ہوتا گیا۔ کبھی وہ کہتا حالات خراب ہیں، کبھی کہتا ہے کاروبار ٹھیک نہیں، اور کبھی خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ رات کو جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو ضمیر آہستہ آہستہ سوال کرتا ہے کہ اگر آج موت آ گئی تو کیا جواب دے گا، مگر وہ اس آواز کو دبانے کے لیے دنیا کی مصروفیات کا سہارا لے لیتا، نماز پڑھ لیتا، دعا مانگ لیتا، مگر حق ادا نہ کرتا، کیونکہ نفس نے اسے یہ دھوکہ دے دیا تھا کہ عبادت سب کچھ دھو دیتی ہے، حالانکہ وہ یہ بھول چکا تھا کہ بندوں کے حقوق عبادت سے الگ ہیں۔ پھر وہ دن آیا جس کا کسی کو یقین نہیں ہوتا، جسم نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، سانسیں بھاری ہونے لگی، دل بے چین رہنے لگا۔ وہ بستر پر لیٹا، چھت کو گھورتا رہا اور پہلی بار اسے وقت کی حقیقت سمجھ آنے لگی۔ اب وہی چہرے جو اس کے دروازے پر آئے تھے ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ وہ یاد کرنے لگے کہ کس نے کس لہجے میں پیسے مانگے تھے، کس نے خاموشی سے سر جھکایا تھا اور کس نے آنسو پونچھ کر واپس جانا قبول کیا تھا۔ اب اس کا دل چاہتا تھا کہ سب واپس کر دے، سب کو بلا لے، سب سے معافی مانگ لے، مگر اب ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی اور وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، کچھ وصیت کرنا چاہی، مگر الفاظ ٹوٹنے لگے۔ آخری لمحے میں اس کے ہونٹوں سے بس ایک لفظ نکلا، قرض، اور اسی لفظ کے ساتھ اس کی سانسیں ٹوٹ گئیں۔ دنیا اس کے لیے ختم ہو گئی، مگر حساب شروع ہو گیا۔ قبر کی خاموشی میں وہ اسے سب کچھ آ گیا جو دنیا میں سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہاں نہ لوگ تھے، نہ بہانے، نہ تاخیر، یہاں صرف سوال تھا کہ تم نے بندوں کا حق ادا کیا؟ وہ سر جھکا کر کھڑا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں، یہ ہر اس شخص کی ہے جو آج زندہ ہے، سانس لے رہا ہے اور کل کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ ہمیں جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ عبادت کے ساتھ حقوق بھی پورے کرو، کیونکہ اللہ معاف کر سکتا ہے، مگر بندے کا حق آخری سانس تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اے انسان، اگر آج تیرے پاس وقت ہے، طاقت ہے اور زندگی ہے تو اپنا قرض، اپنے وعدے اور اپنے ظلم کو آج ہی ختم کر دے، کیونکہ جب آخری سانس آئے گی تو دنیا سنے گی اور نہ مہلت ملے گی۔ تو میرے دوست، جب انسان قبر کی مٹی کے نیچے جاتا ہے تو اس کے ساتھ نہ اس کا مال جاتا ہے، نہ اس کی شہرت، نہ اس کے بہانے، صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ اعمال بھی دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے لیے تھے اور دوسرے وہ جو بندوں کے ساتھ جڑے تھے، اور یہی دوسرا حصہ سب سے زیادہ بھاری ہوتا، کیونکہ بندوں کے حقوق دنیا میں معمولی لگتے تھے، مگر قبر میں وہ آگ بن جاتا ہے۔ وہ انسان جب قبر میں اترا تو اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اندھیرا کیا ہوتا ہے، تنہائی کیا ہوتی ہے اور بے بسی کس کو کہتے ہیں۔ دنیا میں وہ کہتا تھا کہ کل ادا کروں گا، پرسوں دیکھیں گے، حالات بہتر ہو جائیں تو لوٹا دیں گے،
مگر یہاں نہ کل تھا نہ پرسوں، یہاں صرف حساب تھا۔ اسے وہ سب وعدے یاد آنے لگے جو اس نے توڑے تھے، وہ سب نظریں یاد آنے لگی جو اس نے چرا لی تھی، وہ سب آہیں جو اس کے دروازے سے لوٹ کر گئی تھی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ جس قرض کو وہ کاغذ کا ٹکڑا سمجھتا تھا، وہ دراصل کسی کی راتوں کی نیند تھی، کسی ماں کی دعا تھی، کسی بچے کی فیس تھی، کسی بیمار کی دوا تھی۔ مگر اس نے کبھی اس پہلو سے سوچا ہی نہیں۔ قبر میں وقت کا کوئی احساس نہیں ہوتا، مگر ندامت لمحہ لمحہ بڑھتی جاتی ہے۔ ہر سوال تیر کی طرح لگتا ہے اور ہر خاموش آگ کی طرح جلتی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک موقع مل جائے، ایک لمحہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، مگر یہاں واپسی نہیں ہوتی۔ یہاں صرف سبق ضرور ملتا ہے انسان کو، اور وہ سبق زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ مرنے والا تو اب خود مثال بن چکا ہے، ایک ایسی مثال جو بغیر بولے ہزار باتیں کہتی ہیں۔ یہ واقعہ صرف قبر تک محدود نہیں رہتی، بلکہ زندہ لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے۔ جو اسے سنتے ان کے دل کانپتے، مگر پھر بھی کچھ لوگ کہتے کہ یہ صرف واقعہ ہے، حقیقت نہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ روز لوگ مرتے ہیں، روز وعدے ٹوٹتے ہیں، روز حق دبائے جاتے ہیں، مگر ہم پھر بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم خود کو خاص سمجھتے ہیں، ہم خود سمجھتے ہیں ہمارے پاس ابھی وقت ہے، حالانکہ وقت سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں آئینہ دکھاتی ہے کہ اگر آج ہم نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کا قرض روکا ہوا ہے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، تو ہم بھی اسی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں بھی اپنی ابھی سانسیں مل رہی ہیں۔ یہ سانس اللہ کی طرف سے آخری مہلت ہو سکتی ہے، آخری موقع ہو سکتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے مر جائے، یعنی اپنے نفس کو مار دے، اپنے غرور کو توڑ دے اور لوگوں کے حق واپس کر دے، کیونکہ جو انسان دنیا میں جھک جاتا ہے وہ قبر میں سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اور جو دنیا میں اکڑتا ہے وہ قبر میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ہے جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اپنی آخری سانس کو ہلکا کر لو، کیونکہ بھاری سانس قبر میں چین نہیں لینے دیتا۔ دوست، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرضے میں نہ ڈبائے۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی جلد از جلد قرض مدد کرنے میں ان کے مرنے سے پہلے ان سے ادا ہو جائے۔ تب تک خدا حافظ، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو، دل کو لگا ہو، تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ شاید ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کوئی میری بات سمجھ جائے، اپنے آپ کو سمجھا لے کہ یار اچھی بات ہے، اچھی بات کہی ہے بھائی نے۔ تو ہمیں بھی وقت پر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک خدا حافظ، ملتے آنے والی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔